تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ یزید وہ لعنتی شخص تھا جس نے روزہ رسول میں گھوڑے باندھے تھے، وہ بھی سواریاں ہی تھی، اور یہ بھی تمہاری سواریاں ہی ہے۔ کچھ عقل کو ہاتھ لگاؤ، کچھ تو ادب کرو رسول خدا کی بارگاہ کا۔ اس بارگاہ میں کسی کا پروٹوکول نہیں چلتا، یہاں پر تو سب برابر ہو کر چلتے ہیں۔ آخر تم کون سے نشے میں یہاں پر اس طرح گاڑیاں کر کے بدماشیاں ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھو، مدینہ صرف عربوں کا نہیں ہے بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کا ہے۔ تم نے درود و سلام پر پرچے کاٹے، اب جنہوں نے روزہ رسول میں اپنی گاڑیاں کھڑی کی ہے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ میں عرب نے سب سے زیادہ ترقی کر لی ہے۔ بتاؤ مجھے وہ عرب جہاں پر اگر کوئی اشارہ کراس کرے تو اس پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، لیکن جو رسول خدا کے دربار میں اپنی گاڑیاں کھڑی کر دے تو اس پر کیوں نہیں جرمانہ عائد کیا جاتا؟ امام مالک جن کے پاس اعلیٰ قسم کی سواریاں بھی تھی، پروٹوکول بھی تھا، لیکن جب وہ روزہ رسول میں داخل ہوتے تو اس طرح داخل ہوتے جس طرح ان کے سر کے اوپر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، اور صحابہ جب رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ کے حجرے کے ساتھ جو دروازہ تھا اسے اپنے ناخنوں سے رگڑتے، اتنا ادب کرتے تھے رسول خدا کا۔ آج تم بے باک ہو کر بڑی بڑی گاڑیاں روزہ رسول میں لے جا کر کیا ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ ان قریب ایسا ہی ہوگا کہ تم ذلت میں مبتلا ہو جاؤ گے اور تمہیں خبر بھی۔ روزہ رسول کے قریب گاڑیوں کو چلایا گیا، کیا تم رسول خدا کی بارگاہ کا ادب اور احترام بھول چکے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہاں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جن کے لیے زمین آسمان عرش فرش لوہے قلم دنیا کی ہر ایک چیز بنائی گئی، جن کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو۔ تم نے اس حدود میں گاڑیوں کو چلایا کس طرح؟ ادب رسول کیا ہے؟ میدان خیبر میں زہر آلود لقمہ مشر بن معرور آپ کھا گئے۔ جب آپ نے لقمہ زبان پر رکھا تو آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ زہر آلود لقمہ ہے، مگر پھر بھی آپ کھا گئے۔ جب آپ تڑپنا شروع ہوئے تو رسول خدا نے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ زہر آلود لقمہ ہے؟ تو آپ کہنے لگے ہاں مجھے معلوم تھا، مگر میں کس طرح اس لقمے کو باہر نکالتا؟ یہ تو بے ادبی رسول ہو جاتی۔ اتنے ادب والے صحابہ اور تم نے آج اس پاک بارگاہ میں گاڑیوں کو چلایا۔ کیا تم ادب رسول بھول چکے ہو؟ کہاں مر گئے ہیں تمہارے وہ ملا جو ایک عاشق کو عاجزانہ صلاۃ و سلام پڑھنے پر شرک اور بدعت کے فتوے لگا دیتے ہیں، اسے ہتھکڑیاں لگا دیتے ہیں؟ کیا انہیں آج اس پاک بارگاہ میں چلتی ہوئی گاڑیاں نظر نہیں آئی؟ شاعر تو پہلے ہی کہہ گیا ہے، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب۔ اس قوم کے بارے میں میاں کیا لکھیں، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہوں شراب۔ اہل سعودیہ کچھ شرم کرو، کیونکہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ارے کچھ ڈرو، خدا کا خوف کرو، یوں مکرو ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔